السلام علیکم دوستوں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کا دور جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے فوراً بعد کا دور ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یروشلم میں بنی اسرائیل کے جو تھے وہ بادشاہ تھے، بن گئے تھے جب طالوت کی وفات کے بعد. تو اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہی جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسی بادشاہی عطا فرما کہ جو میرے نہ پہلے کسی کو عطا ہوئی اور نہ میرے بعد کسی کو عطا ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک یونیک بادشاہی عطا فرمائی، جس میں جتنے بھی چرند پرند تھے، جتنے بھی حیوانات تھے، جتنے بھی جنات تھے، اور ایون کہ ہوا بھی جو تھی ان کے تابع کر دی گئی تھی. تو ان کا جو تخت تھا اس کو جو تھی ہوا وہ اٹھا کر چلتی تھی، اور ان کو جو ہے وہ پھر ڈفرینٹ علاقوں میں ان کو لے کر ٹریول کرتی تھی. تو ان کو جو ہے ایک انگوٹھی دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس انگوٹھی کے ذریعے جو ہے یہ اپنی ساری طاقت استعمال کرتے تھے، یا آپ سمجھ لیں کہ وہ جو تھا ان کا طاقت سرچشمہ تھا ان کے لیے. اور جو یہ انگوٹھی کہتے ہیں کہ جب آئے گا جو ہے وہ آخرت، قیامت سے پہلے جو ہے وہ، خیر وہ بعد میں بات کرتے ہیں. ایک دفعہ یہ جو ہے وہ ان کی جو انگوٹھی تھی یہ چوری بھی ہو گئی تھی، تو ایک جن نے جو ہے وہ ان کی انگوٹھی چوری کر لی تھی. تو اس کے بعد جو تھا وہ کافی اس نے اس کا مس یوز بھی کیا. تو بعد میں جو ہے وہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے انگوٹھی واپس لے لی تھی کسی طریقے سے، اور اس جن کو قید بھی کر لیا تھا. ہاں سوری دوستوں، میں دجال کی بات کر رہا تھا کہ دجال جب آئے گا تو وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور اس کے ذریعے وہ دنیا پر حکومت کرے گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو یہ بادشاہی عطا کی گئی تھی، تو اس میں جو ہے قرآن میں جو ذکر ملتا ہے وہ پھر ان کا اور ایک ملکہ کا ذکر ملتا ہے. اچھا، قرآن میں دو آیات، ایک سورت ہے سورہ نمل. سورہ نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی. ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کہیں ٹریول کر رہے تھے، تو ایک چیونٹی جو تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی. اس نے اپنے جو جتنے بھی قبیلے والے تھے، جیسے زمین پر وہ رینگتے ہیں، تو انہوں نے ان کو کہا کہ جلدی سے چلو کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، وہ تو ہمیں روند ڈالیں گے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونکہ حیوانات کی زبان سمجھ آتی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس چونٹی سے کلام بھی کیا. تو اس کا جو ہے وہ ذکر قرآن میں سورہ نمل کے نام سے ہے. تو نمل سے اگر آپ کو پوچھے کہ نمل سے کیا مراد ہے، تو اس کا مراد ہے چونٹی. ایک اور سورج جس کا نام نحل ہے، اس سے مراد ہے شہد کی مکھی. چلیں ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ اپنا دربار سے جا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک پرندہ جس کو کہتے ہیں ہد ہد، آئی تھنک اسے انگلش میں وڈ پیکر بھی کہتے ہیں، جس کی ایک لمبی سی چونچ ہوتی ہے، اور وہ لکڑی کو جو ہے وہ ہٹ کر کے وہاں پر اپنا گھر بناتا ہے، یا اسے جس طریقے سے بھی. مزید آپ لوگ دیکھ لیجیے گا گوگل پہ ہدہد کو. تو یہ اس وقت پریزنٹ نہیں تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہدہد یہاں موجود نہیں ہے، تو اگر وہ آتا ہے اور اپنی کوئی واجب یا کوئی جائز وجہ نہیں بتاتا اپنے ایبسنٹ ہونے کی، تو اس کو جو ہے آج ذبح کر دیا جائے گا. تو پھر ہدہد کچھ دیر بعد آیا، اور آ کر اس نے جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ میں وہ دیکھ کر آیا ہوں جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا چیز ایسی ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ یروشلم یروشلم اس ایریا میں موجود ہے، اس کے نیچے جو ہے وہ عرب کا صحرا موجود ہے، اور اینڈ پر یہاں پر یمن موجود ہے. اس جگہ پر یمن، یہاں پر گلف آف عدن ہے. عدن اس کی پورٹ بھی ہے یمن کی. اور یہاں پر جو ہے وہ سارا عربین سی موجود ہے. اس ایریا میں جو ہے کنگڈم آف سعودی عربیہ موجود ہے، اور پھر یہاں پر جو ہے کر کے عراق،
اور جتنے بھی دوسرے ممالک ہیں یہاں پر موجود ہیں، تو یہاں پر جو ہے یروشلم کا علاقہ موجود ہے. تو وہ یہاں سے ٹریول کرتا ہے، اور آئی تھنک وہ کہتے ہیں کہ 2000 کلومیٹرز بنتا ہی ہے ایریا، جسے وہ ٹریول کر کے جو ہے وہ یمن پہنچا. اور یمن پہنچ کر جو ہے اس نے وہاں پر دیکھا، اور پھر واپس وہ جو ہے یروشلم حضرت سلیمان علیہ السلام کو رپورٹ کرتا ہے کہ یمن میں نے ایک ایسی بادشاہ ملکہ دیکھی ہے جس کا نام ہے بلقیس. اس وقت جو یمن کا علاقہ ہے اس کا نام سبا کوٹ ہوا ہے، کہ ملک سبا اس کا جو ملک تھا اس کو وہ کہتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر ایک ایسی قوم دیکھی ہے جو سورج کو پوجتی ہے، اور ان پر جو ہے ایک عورت حکمرانی کرتی ہے. تو دوستو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن جو ہے سب سے پہلی عورت کی حکمرانی کس کی ثابت ہے تاریخ میں، تو وہ ملکہ سبا کی تاریخ، ملکہ سبا یا بلقیس جسے کہتے ہیں. وہ بلقیس اس کا اصل نام ہے، اور ملکہ مطلب وہ ملکہ تھی کہاں کی، سبا کی. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ملکہ سبا کہا جاتا ہے، جبکہ بلقیس اس کا اوریجنل نیم ہے. ویسے اگر اسلام میں سب سے پہلی حکمران اگر دیکھی جائے تو وہ اگر انڈو پاک میں دیکھی جائے تو وہ جو ہے وہ رضیہ سلطانہ ملتی ہے، جو سلطان التتمش کی بیٹی تھی. اور اگر جو ہے وہ اسلام میں دیکھے جائے کہ اوورال عرب میں دیکھا جائے تو ملکہ زبیدہ ملتی ہیں، جو ہارون الرشید کی بیوی تھیں. اور اگر تاریخ میں ویسے اوورال دیکھا جائے تو سب سے پہلی جو ملکہ ہمیں عورت حکمران ملتی ہے وہ بلقیس ملتی ہے. بہرحال پھر اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اس کو جو ہے وہ ملکہ کو ایک لیٹر لکھا، اور کہا کہ آپ جو ہے وہ میرے پاس تشریف لائیں، تو میں آپ کو یہاں پر حاضر ہونے کا حکم دیتا ہوں. تو وہ لیٹر لے کر پھر ہدہد جو ہے وہ ملکہ بلقیس کے پاس گیا، اور اس کے جو محل میں تھے وہاں پر انٹر ہوا، اور وہاں پر جو اس کا جو بھی رہائش گاہ تھی، یا جسے زنان خانہ کہا جاتا ہے جہاں پر عورتیں موجود ہوتی ہیں محل کے اندر، اس جگہ پر گیا اور وہاں پر جا کے ملکہ کے سامنے یہ خط رکھ دیا. ملکہ نے خط پڑھا، پھر اس نے اپنے جتنے بھی تھے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز کہہ لیں آپ اسے کیا کہیں گے، کہ مشیر تھے، ان کو جو ہے وہ بلایا اور ان کو وہ خط پڑھایا. تو انہوں نے جو تھا وہ ایک دفعہ تو اس کو کچھ لیں یہ بھی مشورہ دیا کہ ہمیں جو ہے ہمارے پاس ایک طاقتور فوج ہے، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن ملکہ جو تھی وہ سمجھدار تھی، انہیں پتہ تھا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. تو اس نے پہلے جو ہے وہ کافی تحائف وغیرہ جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھجوائے. تو جب وہ تحائف پہنچے وہاں پر حضرت سلیمان، تو حضرت سلیمان نے وہ تحائف واپس کر دیے اور کہا کہ اب مجھے تحائف کی ضرورت نہیں ہے، ملکہ کو کہیں کہ وہ خود یہاں پر حاضر ہوں. کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ایک نبی تھے اللہ کے، اور ان کی جو تھی وہ ایک طرح کی اس وقت بادشاہت بھی تھی. تو اصول یہی بنتا تھا کیونکہ ملکہ جو تھی وہ خود چل کر ان کے پاس آئے. تو پھر ملکہ نے جو ہے وہ خود چل کر آنے کا فیصلہ کیا. تو دوستو جب ملکہ جو ہے وہاں سے چلی، اور آپ کو بتایا کہ تقریباً 2000 کلومیٹرز کا یہ سفر ہے، تو اس میں کچھ ٹائم بھی لگنا تھا. تو ادھر ہدہد نے جو ہے وہ ملکہ کے متعلق جب باتیں ساری بتائی تھی پہلے حضرت سلیمان کو، تو اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا جو ہے وہ ایک تخت جو ہے وہ بہت بڑا تخت ہے، اور ان کا جو اس کا جو تخت ہے اور وہ سونے کا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا یہ تخت پھر گیا کہاں پہ تھا. تو جو خیر وہ پھر اس نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، انہیں پتا تھا کہ وہاں سے جو ہے وہ ملکہ بلقیس چل پڑی ہیں، نکل گئی ہیں سفر کے لیے، یروشلم آ رہی ہیں وہ. تو انہوں نے جو تھا وہ کسی کو کہا کہ تم میں ان کی جو شورا تھی یا ان کی جو کابینہ تھی اس میں جو ہے وہ جن بھی تھے، انسان بھی تھے، اور حیوانات بھی بیٹھے ہوتے تھے. تو آپ نے کہا کہ کوئی شخص اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس تخت کو یہاں پر ملکہ سے پہلے لے آئے. تو ایک جن جس کو افرید کہا جاتا ہے، افرید کہتے ہیں طاقتور جن کو. ٹھیک ہے، جنات کی بھی اقسام ہے، وہ کسی اور لیکچر میں ہم کور کریں گے. تو اس میں جو افرید تھا، افرید نے کہا کہ میں آپ کو اس مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے، یعنی کہ 2 گھنٹے کی جتنی کی بھی وہ مجلس ہوتی تھی، اس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا. لیکن حضرت جبریل ایک اور وہاں پر ایک شخص موجود تھے جس کا نام جو ہے وہ آصف بن برکھیا آتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس شخص کو، آصف بن برکھیا کو،
کتاب کا علم دیا گیا تھا. یہ کون سی کتاب کا علم تھا یا کس طرح کا علم تھا، یہ اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی. بہرحال ان کو جو ہے وہ کتاب کا علم دیا گیا تھا. اور وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، یعنی ان نینو سیکنڈز میں جو ہے وہ آپ سے یہاں پر وہ تخت کو لے آؤں گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اجازت دی کہ تم اگر ایسا کر سکتے ہو تو کر دو. تو اس نے جو ہے وہ پھر پلک جھپکنے میں ہی اس تخت کو لا کر وہاں پر رکھ دیا. اب ملکہ بلقیس جو ہے وہ وہاں پہنچی. اس نے جو ہے وہ پہلے محل جو ہے وہ دیکھا. محل میں جو ہے جیسے کہ آج کل 3D یا 4D اینیمیشنز ہوتی ہیں، اس طریقے سے سلیمان کے دور میں جو ہے وہ اتنی ڈیولپمنٹ تھی وہاں پہ اتنی ٹیکنالوجی تھی کہ ایک فرش بنا ہوا تھا جس کے اوپر جو ہے وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے پانی چل رہا ہے یا پانی موجود ہے. جو شخص وہاں پر آتا تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ یہاں پہ پانی ہے، لیکن بیسیکلی وہ ایک گلاس کا بنا ہوا 3D اینیمیشن، 3D یا 4D ایک فرش تھا جس سے وہ بندے کو یہی تاثر ملتا کہ شاید یہ اصل میں پانی ہے. تو وہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی، بلکہ اس نے اپنے پائنچے بھی اوپر کیے کہ شاید یہ پانی ہے. لیکن جب وہ انٹر ہوئی تو اسے پتہ چلا کہ یہ سمپل فرش ہے اور یہاں پانی نہیں ہے. پھر وہ جب وہ دربار میں گئی تو اس نے وہاں پر اپنا دیکھا تخت وہاں پر بڑا موجود دیکھا، تو وہ بھی اس پہ بھی بڑا حیران ہوئی. پھر آخرکار اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا، کلمہ پڑھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بعد میں اس کی جو ہے وہ پھر نکاح بھی ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ گھوڑے پالنے کا بھی بہت شوق تھا. گھوڑے پالنے کے شوقین تھے یہ. اور کتاب اکثر اگر آپ کو کوشچن آتا ہے پاس پیپر میں کہ گھوڑے کا مطلب کا شوقین کون سے نبی تھے، تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. آخری عمر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ بیت المقدس کی مزید تعمیر کروائی اور اس کے پاس جو ہے ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا. ہیکل سلیمانی جو ہے وہ پھر بعد میں تباہ ہو گیا، لیکن آج جو ہے اس کی ایک صرف وال موجود ہے جسے ویلنگ وال کہتے ہیں، یعنی کہ ویل کہتے ہیں گریا کرنے کو. تو ابھی بھی جو ہے یہودی اس کے پاس کھڑے ہو کر اکثر گریا کر رہے ہوتے ہیں، تو پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی جو بھی ان کی اولڈ ٹیسٹیمن ہے یا جو بھی ان کے کتابیں ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کے لیے جو ہے وہ شرط یہ رکھی کہ کوئی پتھر بھی گرنے کی آواز نہ آئے. تو جنات نے یہ ذمہ داری لی اور پھر جنات نے جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی. تو جب ہیکل سلیمانی تعمیر ہونے شروع ہو گیا تو حضرت سلیمان ایک دن جو ہے وہ اپنی جو تھی وہاں پر، جسے کہتے ہیں نا کہ جہاں پر کام چل رہا ہو سائٹ، اس کے قریب ایک جو ہے انجینئر کا ایک جو ہے وہ ٹاور بنایا جاتا ہے جہاں پر انجینئر رہتے ہیں اور وہ آبزرو کرتے ہیں کہ یار کتنا کام ہو رہا ہے کتنا نہیں. تو وہاں پر کھڑے ہوئے تھے اپنی اسٹک کے سہارے، عصا کے سہارے. تو وہ اچانک جو ہے وہ موت کا فرشتہ آیا. موت کے فرشتے سے نے پوچھا کہ مطلب جو ہے نا وہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اتنا ٹائم دے دو کہ میں جو ہے اپنے معاملات ٹھیک کر لوں. تو اس نے کہا بالکل بھی ٹائم نہیں ہے. پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا اتنا تو دے دو کہ میں آرام سے بیٹھ جاؤں، لیکن اتنا بھی ٹائم نہیں دیا اور اسی اسنا میں جو ہے وہ ان کی جو تھی وہ روح قبض کر لی گئی. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو روح قبض کر لی گئی تو حضرت سلیمان کا جو جسم تھا، باڈی تھی، وہ اسی عصا کے سہارے کھڑی رہی. اور کئی سال گزر گئے اور یہاں تک کہ اس عصا کو جو ہے وہ پھر اللہ کے حکم سے دیمک لگ گئی اور دیمک نے اس عصا کو کھانا شروع کیا. اور جب وہ کھا چکی تو وہ وہاں سے عصا ٹوٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باڈی جو تھی وہ گر گئی. اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس دوران آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ باڈی کو کچھ کیوں نہیں ہوا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو ان کی باڈی کے لیے باڈی کو زمین کے کیڑوں پہ حرام کر دیا ہے. یعنی کہ زمین جو ہے وہ ان کی باڈی کو کچھ ڈیمیج نہیں کر سکتی، نہ ہوا ان کو ڈیمیج کر سکتی ہے. آج بھی جتنے بھی انبیاء ہیں وہ 1,24,000 انبیاء ہیں. اگر ویسے تو ان میں سے کسی کی بھی ایگزیکٹ قبر کا نہیں پتا، صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا پتا ہے ایگزیکٹ، باقی کسی کا نہیں پتا. لیکن اگر ان کی قبروں کو کھودا جائے تو آج بھی انبیاء کی بالکل صحیح سلامت باڈیز نکلیں گی، کیونکہ انبیاء کی باڈی کو اللہ تعالیٰ نے ریزرو کر دیا ہے کہ وہ انہیں زمین جو ہے وہ زمین نہیں کھائے گی. پھر حضرت جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام ان کو یروشلم میں ہی دفن کیا گیا. تو اس ہیکل سلیمانی کی تب تک تعمیر ہو چکی تھی. تو پھر جب ان کو پتہ چلا
جنوں کو کہ حضرت، کیوں وہ تو غلامی میں کام کر رہے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ دی تھی ان کے اوپر، حاکمیت دی تھی، حاکم مقرر کیا تھا، پھر وہ جو تھے وہاں سے آہستہ آہستہ ہٹنے لگے اور پھر وہ چلے گئے وہاں سے. تو ہیکل سلیمانی جو تھی تب تک تعمیر ہو چکی تھی، جس کے بعد میں جو ہے وہ عراق اور بابل کے ایک بادشاہ بخت نصر نے جو ہے وہ آ کر تباہ کیا. اچھا دوستوں، میں پہلے بات کر رہا تھا کہ آج وہ جو ہے وہ تخت سلیمان، تخت بلقیس کہاں ہے. تو جب بخت نصر یہاں پر آیا تو وہ بخت نصر جو تھا وہ اس تخت کو اپنے ساتھ لے گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ایران کا بادشاہ ڈیریس جسے کہا جاتا ہے، اس نے بخت نصر کی حکومت پر حملہ کیا بابل پہ، اور اسے اپنے ساتھ ایران لے گیا اس تخت کو. اور پھر جب یہاں پر جو الیگزینڈر آیا ہے، آیا ہے تقریباً 334 میں BC میں، تو اس نے جو تھا وہ اس تخت کو توڑ کر اور کئی من سونا جو تھا اس کے اندر سے نکلا وہ اپنے خزانے میں شامل کیا، اور اس کو لے کر پھر وہ اپنے ملک واپس چلا گیا. تو دوستو یہ اس کی تاریخ تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق جو جو کوشچن آتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. تو دوستو کائنڈلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور اس چینل سے ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کیا، پرومس کیا ہے کہ آپ لوگوں کی جتنی بھی ون پیپر کی تیاری، چاہے وہ PPSC کی ہے، BPSC کی ہے، KPPSC کی ہے، FPSC کی ہے، NTS کی ہے، تو وہ یا SPSC کی ہے، وہ جو ہے آپ کو فری آف کاسٹ کروائی جائے گی اور ڈیٹیل میں کروائی جائے گی. جیسے کسی مہنگی اکیڈمی میں آپ کو جو ہے وہ فیس بھر کر پڑھایا جاتا ہے، اس طریقے سے کمپلیٹ سلیبس آپ کو فری آف کاسٹ یہاں پہ کروایا جائے گا. صرف ہم لوگ آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جو ویڈیوز پسند آئیں ان کو لائک کر لیں، اور جو اپنی جو آپ کی ریکمنڈیشنز ہیں یا آپ تجاوزات دینا چاہ رہے ہیں تو وہ اپنی جو ہے وہ سجیشنز کو کمنٹ باکس میں لکھ دیا کریں. اور اگر آپ لوگ جو ہے وہ مجھ سے کسی پرسنل کوئی کویشچن کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ میرا نمبر ہے واٹس ایپ، اس پہ آپ کر سکتے ہیں. تو دوستو آئندہ پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.